بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے جس میں پڑھی جانے والی کتنی آیات 5 آیات تقریباً سورہ نور کی 2 اور باقی آل عمران اور نساء. اس میں ساری دنیا کی اور تمام امور اور معاملات کی خیر اور بلائی ہے. آج کے خطبے کا ٹاپک یہ موضوع جیسے کہ آپ نے سنا نعمت امن و امان اور سلامتی و اسلام، یہ حقیقتاً آج کے خطبے کا ٹاپک تھا اور اسی پر تقریباً گفتگو کی گئی. اور اگر دیکھا جائے تو خطبے کا پہلا حصہ قرآن کریم کی ایک صورت اور ایک انتہائی اہم آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر مبنی تھا، اور خطبے کا دوسرا حصہ بنیاد، یہ اس سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت کیا ہے اور پھر کس چیز پر امن و امان کا دار و مدار ہے، جس پر طویل آیت سورہ نور کی پڑھی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ بالخصوص اللہ تعالیٰ کی طرف سے اخلاص توحید اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو امن و امان اور سلامتی اور عزت اور تمکین کا وعدہ ہے. تو یہ ہے پورے خطبے کا خلاصہ، یا یہ ہے کہ نیکٹر یا ایم جو پوائنٹ ہیں. اب ہم بالتدریج جاتے ہیں اس تفصیل کی طرف. اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، بالخصوص اس محبت وحی اور جزیرہ خصوصاً اس ملک کے اوپر، جن میں سے سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا جو بنیادی نصب العین ہے، جس کی وجہ سے نہ تفرق و فرقہ بازی اور نہ حزبیت، نہ عصبیت، نہ گروہ بندی اور نہ طرح طرح کی مختلف قسم کی پارٹیاں جو باہم دست و گریبان ہوں اور پھر عباد و بلاد کے لیے تباہی اور بربادی کا سبب بنے. تو حقیقتاً یہی جو کیا ہے نقطہ وحدت، کیا ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم، کیا ہے فتقون، یہ کیا ہے توحید ربوبیت. وان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، یہ کیا ہے توحید الوہیت، اور دونوں متضمن ہے اسماء و صفات کا. تو جب وحدت اور اتحاد جس کا نقطہ آغاز توحید کو ہونا چاہیے وہ ہو، اور پھر منہج اور میتھڈ اور طریقہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تو پھر بے شمار آفات سے بچ جاتا ہے انسان، جو حقیقتاً انسانی کیے اور اعمال کی شامت اور اس کے نفسوں کے شر ہوتے ہیں. یہ ہے صرف ایک مختصر سا مقدمہ. نعمت امن و امان کس قدر عظیم اور بڑی اللہ رب العالمین کی نعمت ہے، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی جامع مختصر حدیث سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا جی کہ من بات آمنا فی سربہ وعندہ قوت یوم، جیسے آپ نے خطبے میں سنا حدیث، اور بعض روایات میں ہیں من بات آمنا فی سربہ وعندہ قوت یوم ولیلۃ فقد حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا، کہ جس کو سر چھپانے کے لیے، رات کو سر چھپانے کے لیے معمون آشیانہ میسر ہو گیا ہو، اور پھر ایک دن کا راشن پانی اس کے پاس ہو،
اور دوسری روایت میں ایک رات و دن کا کھانا پینا اس کے پاس ہو تو اسے ساری دنیا کی نعمتیں مل گئی۔ اگر آپ غور کریں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جوامع الکلم پر، کلمات پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ ہیں نبیانہ، اگر غور کریں تو بہت آسانی سے اس مسئلے کو آپ سمجھ سکتے ہیں، مطمئن بھی ہو سکتے ہیں۔ رات کو جب آدمی سوتا ہے تو ایک قسم کی حقیقتاً موت کے موت کی دنیا میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھا کرتے تھے؟ اللہم باسمک اموت و احیا۔ اور جب بیدار ہوتا ہے تو ایک نئی زندگی ملتی ہے، اس لیے حدیث سلامہ ہے کہ صدقہ فرض ہوتا ہے ہر عضو کے بدلے، تو پھر کیا ایک نئی زندگی ملتی ہے۔ تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اٹھتے وقت الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تو اس حدیث پر اگر غور کریں، جو رب العالمین اس رات کے اندھیرے کے بعد صبح کی سپیدہ سحر، صبح کی روشنی کو لانے پر قادر ہے، دوسرا دن کمائی کے لیے جو رب مہیا کرتا ہے، اور جو رب العالمین اس نیند کی موت کے بعد ایک نئی زندگی عطا کرتا ہے۔ اگر آپ کے پاس 24 گھنٹے یا ایک دن کا راشن پانی اور صحت مند اور بعافیت جسم اللہ نے عطا کیا ہے، سر سے چھپانے کے لیے، سر پر شامی سایہ فگن کرنے کے لیے ایک چھت ہے، وہ خیمے کی چھت کیوں نہ ہے، تو پھر بے فکر ہو جائیں، جو رب دوسرے دن کی زندگی دے گا، دوسرے دن کو آپ کو کام کرنے، تلاش معاش کے لیے، حرکت کرنے کے لیے دوسرے دن کا آفتاب و سورج روشنی دے گا، وہ اللہ تعالیٰ دیگر بہت سی چیزیں ہیں جن کی ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے عطا کرے گا۔ اگر اس حدیث کو صرف بہت سے ماہرین، میں نے پہلے بتایا تھا کہ میں بعض انتہائی ماہرین شیخ خلیج کے بعض یونیورسٹیز میں ماہرین نفسیات پروفیسر اس طرح کے لوگوں سے بعض میٹنگوں میں مل چکا ہوں، تو ایک انتہائی ماہر نفسیات نامی میں جانتا ہوں، بہت نیک خاتون کوئز یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں ابھی بھی، تو وہ بہت زیادہ اس میں کامیاب تھیں ڈپریشن اور نفسیاتی امراض کے علاج میں۔ تو ایک ملاقات میں انہوں نے ایک میٹنگ میں بتایا کہ سب سے بہتر اس کا حل یہی ہے، قرآنی آیات، جن قرآنی آیات میں آدمی کا مورل بہت ہائی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پر اعتماد ہوتا ہے، مادی وسائل کو اللہ تعالیٰ کے حکم کی حد تک استعمال کیا جاتا ہے، کلی ان پر اعتماد نہیں ہوتا، تو پھر یہ نفسیاتی بیماریاں قریب تک بھی نہیں آتی ہیں۔ تو اس حدیث کو اگر دیکھیں تو بے شمار مصیبتوں سے، ٹینشن سے، الجھنوں سے، اور فکر و اندیشہ، نان شبینہ کا فکر، کل کا فکر، فلاں، ان تمام سے انسان کو بے فکر کر دیتی ہے۔ وہ ماضی کی پریشانی اور مستقبل کے فکر و اندیشے سے بے فکر ہو کر حال میں جیتا ہے، پھر یہی حال اس کی ماضی کی ہسٹری بنتی ہے، بہترین ہسٹری، اور اسی حال پر پھر مستقبل تعمیر ہوتا ہے۔ لہذا نہ خوف و پریشانی اور نہ پھر نہ حزن و پریشانی اور نہ خوف و فکر و اندیشہ۔ تو اس سلسلے میں امن کی جو نعمت ہے، یہ بہت بڑی عظیم نعمت ہے۔ اس نعمت امن کو اللہ رب العالمین نے اس حدیث کے ساتھ کہ من بات آمنا فی سربہ معافا فی بدنہ وعنده قوت یوم ولیلۃ فقد حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا، جس کی وضاحت میں ابھی کر چکا۔ تو اس کے علاوہ اللہ رب العالمین کا فرمان جو فوراً اس حدیث کے بعد پڑھا گیا، کہ جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یہ ہے سورہ العنکبوت آیت نمبر 67۔ تو اس میں اللہ رب العالمین کہتا ہے اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا، کیا میری ان نعمتوں پر یہ غور نہیں کرتے کہ حرم کو ہم نے مامون خطہ بنا دیا ہے، مراد حرم مکی ہے۔ مشرکین مکہ کو اللہ تعالیٰ اپنے احسانات یاد دلاتا ہے کہ بھئی پھر بھی تم شرک کرتے ہو، لیتے تو سب کچھ مجھ سے ہو، لیکن میری توحید تمہیں بڑی مشکل گزرتی ہے۔ تو کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو امن کا گہوارہ بنایا، جب کہ حرم کے ارد گرد لوگ انسانوں کو اس طرح اچکتے ہیں جس طرح کہیں درختوں کو کاٹ رہے ہوں، یا جس طرح عام طور پر کہیں کوئی خیرات بن رہی ہو اس کو اچک لے جائیں۔ اَفَ بِالْبَاطِلِ یُؤْمِنُونَ، پھر بھی باطل یہ جو بت بنا رکھے ہیں 360 کعبہ میں، اور پھر ننگ دڑنگ زنانہ شکل کے پتھر کے بت، کیا تم پھر باطل پر ایمان رکھتے ہو؟ نعمت اللہ تکفرون، اللہ کی نعمت، یہاں نعمت امن کو اللہ کی سب سے بڑی نعمت قرار دیا، اور تم اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہو اور اللہ کی نعمت کی
ناشکری کرتے ہو۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ کہا گیا کہ اللہ کی اس نعمت کا شکر کریں، دعا کریں، اور مغرب و مشرق میں سوشل میڈیا کے ذریعے جو بہت زیادہ ہے، یعنی افراتفری، بد امنی پھیلانے کی، غلط فہمی پھیلانے کی، مخالفت یہ چیزیں پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس سے بچیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ امن ان آفات اور مصائب اور اس بے امنی بے چینی میں بدل جائے، نہ جان محفوظ، نہ مال محفوظ، اور نہ دین محفوظ، جس طرح کے ارد گرد کے بہت سے ممالک میں دیکھ رہے ہیں کہ طرح طرح کی پارٹیاں باہم اپنی پبلک کو چھوڑ کر باہم ایک دوسرے کے گریبان کو کھینچ کر اور ایک دوسرے کو تباہ اور برباد کر رہی ہوتی ہیں، جس طرح اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس کا بہترین نقشہ کھینچا ہے کہ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ بِدَارَ الْبَوَارِ، آگے کا بحث المصیر، اپنی قوموں کو تباہی کے دہانے پر لا ڈالا اور ہلاکت کے منہ پر لا چھوڑا، اور پھر انتہائی برے انجام سے دوچار ہوئے۔ تو لہذا اس نعمت امن کی قدر کی جائے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کیا لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ تو امن کو محفوظ رکھنے کے لیے سب سے پہلی چیز توحید تمام انواع کے ساتھ، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کی اس نعمت جو ایک تو اللہ کی توحید ہے اور دوسرے مسلمانوں کی وحدت، اس پر اللہ رب العالمین کا شکر کریں۔ تو اس سلسلے میں یہ جو سب سے بڑی نعمت ہے توحید، نعمت توحید، اور اسی طریقے سے مسلمانوں کا زیرو جو کیا ہے نقطہ آغاز یا نقطہ واحدت، جس پوائنٹ پر مسلمان متحد ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ ممکن ہی نہیں، وہ کیا ہے اللہ کی توحید اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسے اللہ رب العالمین نے سورہ انعام آیت نمبر 82 میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون۔ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے لیکن ایمان من مانا نہیں، ایسا ایمان ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، اس ایمان میں شرک کی آمیزش نہ ہو، اولئک لهم الامن، ایسے شک نہیں ایسی قوموں کے لیے جہاں سب کچھ مکسچر چل رہا ہے، کوکٹل، ہر آدمی اپنی مرضی کا دین بنایا ہوا ہے، ہر آدمی گلی میں ایک مفتی بیٹھا ہے، تو ظاہر بات ہے وہاں امن کہاں ہوگا؟ ہر ایک دوسرے کی تکفیر جب کرے گا تو ظاہر بات ہے امن کا امکان نہیں۔ لیکن یہ تمام پارٹیاں گروہ اور مسلکی تعصب اور جماعتی حزبیت اور عصبیت، جب یہ ساری چیزیں نہ ہوں، سب کے سب ان کا عقیدہ توحید اخلاص للہیت ہو، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ القاف آیت نمبر 110 میں کہا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا، اور طریقہ کار صراط مستقیم ہو، منہج نبوی وانک لتہدی الی صراط مستقیم، وہاں امکان ہی نہیں ہے کہ ایک ٹھوس چٹان کی طرح امت کا وجود متحد نہ ہو یا ان میں کہیں کوئی دراڑ ڈالنے پر قادر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے امن کا وعدہ بھی کیا، اولئک لہم الامن، اور ہدایت کا وعدہ بھی کیا۔ اور اس کے بعد خطبے کے آخری حصے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، میں بھی اجازت چاہوں گا۔ سورہ النور کی آیت نمبر 55 ہے، اور بارہا آپ مختلف مواقع پر اسے ہم سے سنتے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یقیناً وعدہ ہے، لیکن وعدہ ہمیشہ مشروط ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تم سب پر غالب رہو گے، مغلوب نہیں رہو گے، کیوں؟ کب؟ ان کنتم مومنین، ایمان اپنے 6 کے 6 ارکان کے ساتھ۔ تو کہیں اگر جوتے کھانے پڑ رہے ہیں، کسی کو مار کھانے پڑ رہی ہے، تو وہ غور کرے کہ اللہ کا وعدہ ہے اگر تم مومن رہے تو کہاں کہاں ہمارے ایمان میں کمی ہے۔ وہ ایمان ہے جس کی دعوت تمام انبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، جس کا اللہ نے وعدہ کیا اولئک الذین ھداھم اللہ فبھداھم مقتدی، یا منمانا ایمان ہے کہ جس کی کوئی بیس اور اصل موجود ہی نہیں ہے عہد نبوی اور گولڈن پیریڈ تاریخ کا جو ہے خیر القرون میں۔ تو یہاں پر سورہ نور آیت نمبر 55 میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تم میں سے ان لوگوں سے اللہ کا پکا وعدہ ہے جو تم میں سے ایمان لائے، ایمان پورے شہادتین کے اقتضاء ریکوائرمنٹ کے ساتھ، شروط کے ساتھ، اور پھر تمام ایمان کے 6 ارکان جس میں اسلام داخل ہے۔ جو ایک میرا سیریل چل رہا ہے القواعد الحسن المتعلقہ بتفسیر القرآن، اس میں بارہ ہم نے بتایا ہے کہ قرآنک جو الفاظ ہیں، ورڈ ہیں، کہاں
علیحدہ آئیں سنگولر آئیں تو تفسیر یا مطلب کیا ہوتی ہے، دو مل کر آئیں تو کیا مطلب ہوتی ہے، جیسے البر و تقوی ہے، دونوں علیحدہ آئیں تو جامع معنی ہوتا ہے، دونوں علیحدہ ہوئے تو تقوی کا اور معنی ہوتا ہے، بر کا اور معنی ہوتا ہے۔ ایمان و اسلام جب دونوں میں سے ایک آئے تو دونوں بھی شامل ہوتا ہے، اذا اجتماع تفرقا و اذا تفرقا اجتماع، اور جب دونوں ایک ساتھ مل کر آئیں تو دونوں کا علیحدہ معنی ہوتا ہے۔ تو یہاں جو کہا ہے اللہ رب العالمین نے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ ہے ان تمام لوگوں میں سے جو تم پر ایمان لائے۔ ایمان کے قاعدے اور عملی طور پر اسلام اس میں داخل ہے، اسلام کے پانچ پورے ارکان۔ یہ ایمان بلا نماز والا نہیں ہے، بلا زکوٰۃ والا نہیں، بلا رمضان کے روزوں والا نہیں، بلا حج و عمرہ والا ایمان نہیں ہے۔ یہ ایمان جس کو جو ریچارج ہی ہوتا ہے اسلام کے ارکان سے، تو اس میں اسلام داخل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے۔ تو کیا اللہ یستخلفنہم فی الارض، اللہ تعالیٰ ان کو دن بدن بہتری سے نوازے گا اور قوت سے نوازے گا، زمین میں ان کو زمین کی خلافت عطا کرے گا۔ تو کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے ان کے پہلے والے خیر القرون کے لوگ یا انبیاء کے عہد کے لوگ کیا تھے، معزز و مکرم تھے۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اس دین پر عمل کرنا ان کے لیے بہت آسان بنا دے گا جو دین اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے۔ تو اب یہاں پر یہ دیکھنے کی ضرورت ہے جو دین لے کر آج کل مسلمان بالخصوص بر صغیر وغیرہ میں چل رہے ہیں، کیا وہ اللہ کا پسند کیا ہوا دین ہے یا لوگوں کا اپنا خود ساختہ بنایا ہوا دین ہے؟ اللہ کا وعدہ تو وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔ تو لہذا ان فالٹ کو دیکھ کر رفوگری کرنی چاہیے کہ کیا واقعی اس دین کو ہم عملاً لے کر چل رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی کیا ہے چوائس ہے اپنے بندوں کے لیے، یا یہ ہے کہ رسم و رواج ایک سلسلہ چل رہا ہے دیٹ کالڈ ٹریڈیشنل ریلیجن اور پرمپرا، اس طرح کے کچھ نام ہیں۔ تو وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ آمَنًا، جزیرہ عرب میں خوف تھا، دو ماں بیٹے اگر جا رہے ہوتے تو نہ اپنی عزت و آبرو نہ اپنی جان پر محفوظ تھے۔ زید بن حارثہ اور ان کی والدہ کو ایسے راستے سے اٹھا لیا گیا تھا، پھر ایک مکے کے کسی بازار میں لے کر بھیج دیا گیا اور حضرت خدیجہ کے بھائی نے خرید کا تحفہ ان کو دے دیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَلِيُمَكِّنَنَّهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ آمَنًا، کہ خوف کے بعد میں امن، اور امن اس لیے امن بہت بڑی نعمت ہے ایمان و اسلام کے بعد، کیونکہ امن کے بغیر نہ آدمی جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے سکون سے عبادت کر سکتا ہے، نہ دیگر کیا پریشانیوں سے نکل سکتا ہے۔ سب سے بڑا عذاب دو چیزیں ہیں، بھوک اور خوف، یا موت، جی موت کا خوف اور نان شبینہ کا کل کیا ہوگا، کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے پئیں گے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی ضمانت دی ہے ایک ہی حدیث میں، وہ کون سی ہے؟ لن تموت نفس حتی تستکمل، یہ ایک روایت، دوسری روایت حتی تستوفی، اور ایک تیسری روایت بھی ہے۔ سب کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی کسی جاندار کی تب تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ اپنا پورا رزق، عمر، صحت، کھانا پینا پورا نہ کر رہے۔ ہاں اللہ نے رزق کا تو وعدہ کیا ہے، لیکن یہ نہیں وعدہ کیا کہ بھئی سب کو میں رزق حلال دوں گا، جو حلال تلاش کرے گا اسے حلال ملے گا، دنیا آخرت بہتر ہوگی، جو حرام تلاش کرے گا اسے حرام ملے گا، یہ اس کا امتحان ہے۔ تو فاجمل اللہ فی الطلب، رزق آپ کے سامنے دو طرح کے ہیں، واللہ خلقکم وما تعملون، لہذا اللہ سے رزق حلال تلاش کرو۔ آگے آتے ہیں اس آیت پر، وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ آمَنًا، کیوں؟ يَعْبُدُونَنِي وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، یہ اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس لیے تمہیں عطا کرتا ہوں کہ تم صرف میری عبادت کرو، توحید پر استقامت کے ساتھ جمع رہو، توحید نشر کرو اور اس کی آبیاری کرو، اور یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک، ان نعمتوں کی اگر کوئی ناشکری کرے گا، کفر اس سے مراد ہے کفران نعمت، فاولئک هم الفاسقون، یہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حدود سے نکلتے ہیں، صراط مستقیم کی پٹری سے اتر کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایمان و جان مال و عیال کی عافیت کے ساتھ استقامت دے، اور امت مسلمہ کو توحید و اتباع رسول پر متحد و متفق کرے،
اور ہر قسم کی داخلی اور خارجی عداوت، حسد، دشمنی، معامرات اور سازشوں، اور تاکہ اپنے نفسوں اور اعمال کے شر سے بچائے. وما ذلك علی اللہ بعزیز انہ ولی ذلک والقادر علیہ. وصلی اللہ وسلم علی النبی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.